میری عرب ممالک سے کچھ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں، نہ ہی میں عرب ممالک کو رومانٹیسائز کرتی ہوں۔ اس وقت ان کی بہت امپورٹنس ہے ریجن میں، خاص طور پہ فلسطین کے ایشو پہ، لیکن ان کے اپنے بہت سے مسائل ہیں۔ ہمیں ایک اور ہیومینیٹیرین کرائسس جنم لے چکا ہے سوڈان میں۔ اگر اس کی بات کریں، وہاں بھی لاکھ سے زیادہ لوگ جو ہیں ان کو قتل کیا گیا ہے، اور وہ بھی ایک طرح سے ایک پلے گراؤنڈ ہے انہی عرب اسٹیٹس کا۔ اس کے علاوہ ہم نے یمن میں دیکھا ہے، عراق میں دیکھا ہے، اور بھی بہت ممالک میں عرب ممالک بھی پراکسی وارز کو سپورٹ کرتے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں، اور انسرجنٹس کو، ملیٹنٹس کو اور ممالک میں سپورٹ کر رہے ہیں، اب بھی کرتے ہیں۔ تو ان سے توقع کرنا کہ وہ ایک بہت مورل ہائی گراؤنڈ لیں گے اس سچویشن میں، وہ اپنے مفادات کو پیچھے رکھ کے امریکہ کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، ایک کوئی بہت ہی روبسٹ کوئی سسٹم بنائیں گے جس میں سب ایک ساتھ ہوں گے، یونائٹڈ ہوں گے، میرا خیال ہے یہ ایکسپیکٹیشنز ہی بہت آئیڈیلسٹک ہیں، اور زمینی حقائق ان کو سپورٹ نہیں کرتے۔ اور اگر عرب ممالک اکٹھے ہو بھی جائیں، ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ وہ اسرائیل امریکہ کو، اور اگر یورپ بھی ان کے ساتھ ہے، تو ان کو خاص کوئی شاید نقصان نہ پہنچا سکے، ان کے لیے بہت زیادہ ڈیٹرنس نہ بن سکے۔ تو یہ تو عرب ممالک میں میری رائے ہے۔ دوسرا، اگر آپ آج دیکھیں، بہت اہم اور رپورٹ آئی ہے، یونائٹڈ نیشنز کی ایک کمیٹی تھی، انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل کمیٹی، ان کی رپورٹ آئی ہے کمیشن کی، اور اس میں انہوں نے کہا ہے، وہ آئی سی جے کے فیصلے سے آگے گئے ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل نے فلسطین میں جینوسائیڈ کی ہے اور اب بھی جینوسائیڈ کر رہا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جینوسائیڈ کی جو انٹینٹ ہے وہ نظر آتی ہے اگر آپ ہولسٹکلی سب ایویڈنس کو دیکھیں، اور نظر آتا ہے کہ اسرائیل غزہ میں خاص طور پہ، لیکن فلسطین کی پاپولیشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔